سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی اور ساتھ ساتھ حبیب کے حبیب یعنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ جمادی ثانی ان کی پہچان کروائی۔ 22 جمادی الاخری خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں محافل اور بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، خیر کیا جاتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم رضوان پر بھی تذکرے ہوتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ پوری امت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ یہ جنتی ہیں، تمام صحابہ، اور نفس صحابیت میں صحابہ ہونے میں سب برابر ہیں، فضائل و مناقب کے اعتبار سے درجے مختلف ہیں، لیکن صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کم و بیش 1,24,000 گزرے ہیں، اور ان تمام صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ مسلمہ مصدقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ اب صحابہ کرام کے مختلف اوصاف، ان کی مختلف فضیلتیں اور خوبیاں احادیث میں بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ صدیق اکبر کے ساتھ صداقت کا وصف ہے، فاروق اعظم کے ساتھ عدالت کا وصف ہے، عدل و انصاف، عثمان غنی کے ساتھ حیا اور سخاوت، یہ بڑا وصف نمایاں ہے، اور مولا علی شیر خدا شجاعت و بہادری کا وصف آپ میں نمایاں ہے۔ تو اس طرح مختلف اوصاف سب کے ہیں اور سب کی جزوی فضیلتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ تو جب نبی ان کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں تو امتی کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کے صحابہ کی فضیلتوں کو بیان کرے اور سنیں۔ یہ جو صحابہ کے نام پر محفلیں ہوتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کی فضیلت سرکار نے سارے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ کیا یہ صحابہ کے مجمع میں بیان نہیں فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان غنی، تم سب میں سب سے متقی ابو بکر ہیں، کسی بھی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوگا سوائے ابو بکر کے کہ وہ اس امت کا متقی ہے، سب سے بڑا تقوی والا۔ تو یہ فضائل سرکار نے بیان فرمائے اور صحابہ کی محفلوں میں بیان فرمائے، صحابہ کرام کو ذکر فرمایا، صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان فرمائی، لوگوں کو بیان فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کھل کر صحابہ کرام کا ذکر خیر کریں کہ اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ کے والدین کا کوئی اچھے الفاظ میں ذکر کرے، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بولیں بھائی، آپ کے ماں باپ کو اچھے الفاظ میں کوئی یاد کرے یا کوئی دعا دے یا کوئی ان کی خوبی بیان کرے کہ یار آپ کے والد صاحب میں یہ خوبی تھی، آپ بولو گے واقعی، اور آپ کا بھی دل خوش ہوگا، آپ کا بھی دل خوش ہوگا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے سے نبی پاک کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تعارف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارے نبی کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ نبی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن رسالت کا وصف بیان کیا، وصف رسالت کو بیان کیا کہ یہ رسول ہیں۔ رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے بھیجا گیا، رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، نئی شریعت لے کر، نیا دین لے کر جو اللہ کی طرف سے آئے، ان کو کہا جاتا ہے رسول۔ دنیا میں صرف 313 رسول آئے، انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش، لیکن رسولوں کی تعداد صرف 313 ہے۔ تو رسول رسالت کے وصف سے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا۔ اس کی دو وجہ،
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی اور بڑی خوبصورت ہے کہ رسالت کے وصف سے یاد فرمایا گیا، آپ کو یہاں رسول فرمایا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رب سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی، خالق کا بھیجا ہوا مخلوق کی طرف، تو لفظ رسول میں دونوں تعلقوں کا ذکر ہے کہ جس نے بھیجا ہے وہ رب ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ مخلوق ہے، تو خالق نے مخلوق کی طرف اپنے رسول کو بھیجا، اور لفظ رسول کا لغوی معنی ہی بھیجا گیا۔ ایک تو اس تعلق کا ذکر ہے، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچھڑوں کو ملانے والے، بچھڑوں کو ملانے والا رسول ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، ڈاک کا محکمہ ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو ملک اور شہر کٹ جائیں، الگ الگ ہو جائیں، یعنی پیغام رسانی اور آپس میں جو مواصلات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ڈاک کے محکمے سے ہوتا ہے۔ اب تو خیر جدید دور ہے، واٹس ایپ ہے، تو جو ہے ای میل ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، فلاں فلاں، لیکن باقاعدہ ڈاک کا ابھی بھی ایک محکمہ قائم ہے کہ وزیر اطلاعات ہمارا ہوتا ہے، وزیر نشر و اشاعت ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو محکمے ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ ایک ملک کی دوسرے ملک سے رابطے کی ترکیب رہے، رابطے کا سلسلہ رہے۔ تو جس طرح ڈاک کا محکمہ ہوتا ہے کہ تاکہ ایک ملک سے دوسرا ملک رابطے میں رہے اور مربوط رہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل، لفظ رسول کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ رسول کا ایک تعلق خالق سے ہوتا ہے، ایک تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ لفظ رسول خالق و مخلوق کے درمیان، رسول خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی سنتا ہے اور اللہ تک پہنچاتا ہے۔ خالق کی طرف سے جو حکم آتا ہے، خالق کی سن کر مخلوق کی طرف پہنچاتا ہے۔ تو خالق بے تعلق اور بغیر وسیلے، بغیر تعلق کے مخلوق تک کوئی حکم نہیں پہنچاتا، بلکہ اس نے مخلوق تک احکام پہنچانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا۔ اس لیے اگر کوئی رسول کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہے تو وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رسول اور نبی کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ مخلوق اس رسول اور نبی کی اطاعت کر کے اللہ تک پہنچے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول و نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ یہ خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ خالق کی طرف سے رسول ہیں کہ جو اس کے احکام ہیں وہ بندوں تک پہنچائیں، بندوں کے رسول ہیں کہ جو بندوں کی فریادیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف رسالت سے ذکر کرنے کی دو وجہ، دو حکمتیں یہاں بیان فرمائی گئی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اب یہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ کافروں پر کیا ہے؟ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سختی کرنے والے ہیں۔ جو اس رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر، کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی یہ ضروری ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، اسلام کے دشمنوں سے دشمنی، یہ نہیں کہ محبت کی پینگیں بڑھائیں، جی سب صحیح ہیں، انسانیت کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، سب انسان برابر ہیں، تو پھر یہ کافروں پر سخت کیوں ہے بھائی؟ کوئی آپ کے والدین کو گالی دے، بولو سب صحیح ہیں، بول کے دکھاؤ۔ کوئی اماں ابا کو آپ کے سامنے برا بھلا کہے اور والدین کو گالی دے، ہمارے غصے کا پارا کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ ساتویں آسمان پر۔ تیری تو ایسی کی تیسی، میرے ماں باپ کو گالی دے، میرے باپ کو گالی دیتا ہے تو جو صحابہ کو گالیاں دیں ان کے لیے نہیں سب انسان، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، لعنت ایسی سوچ پر۔ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے محبوبوں کے دشمنوں سے دشمنی یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، قرآن آیت مبارکہ حدیث مبارکہ میں اس لیے فرمایا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، صرف دوستی اور محبت نہیں، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مفاد اور ذات کے لیے دشمنی نہ ہو، بلکہ دشمنی ہو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ تو کافروں پر سخت اسی لیے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، اس لیے کافروں کے میلوں میں شرکت کرنا، کافروں کی عبادت میں شرکت کرنا یہ کفر ہے۔ ہولی دیوالی میں شرکت کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ ان کے کفر کے، ان کے دین کے کفریہ جو ہے وہ تہوارات ہیں، یہ مذہبی تہوار ہیں، ان کی کفر کی نشانی ہے۔ ہمارے کالجوں میں آپ چلے جاؤ، اسٹوڈنٹ دیوالی منا رہے، ہولیاں منا رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اپنے باپ دادا کو خوش کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔
ارے آپ کے پاکستان میں کالجوں میں پڑھنے والیاں ہولی دیوالی منا رہے ہیں بھائی، ہولی دیوالی منا رہے ہیں، ہندوؤں کے تہوار، ان کو ربیع النور شریف منانے میں موت آتی ہے۔ خاص مذہبی شب برات جس میں خاص رات عبادت کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بدعت کے، اور یہ ہولی دیوالی کیا؟ تو یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جب ان کافروں کے لوگ قیدی بن کر لائے گئے، ان کو قید کر لیا گیا، کم بیش 70 کے قریب کافر قید ہوئے، تو فاروق اعظم کا جلال تھا، آپ نے فرمایا یہ جتنے بھی قید ہوئے ان سب کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا جائے؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ جو ملک کا باغی ہو اس کی سزا کیا ہے؟ جو اپنے ملک سے غداری کرے، اپنے وطن سے بغاوت کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ آپ کے قانون میں ہے، دنیا کے قانون میں وہ موت ہے، سزائے موت ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو، تو فاروق اعظم نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ بالآخر ان کی رائے کو قبول نہیں کیا گیا، بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ان کی رائے کو ترجیح دی گئی کہ عمر نے جو رائے پیش کی تھی وہی صحیح تھی۔ دوسرے موقع پر ایک بشر نامی منافق تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی ایک مسلمان، بظاہر وہ مسلمان تھا منافق، بشر نام تھا اس کا۔ یہودی اور اس کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی منازعہ ہو گیا، تو اس نے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جانے کا کہا کہ ان سے فیصلہ کرواتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے، تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ حق پر ہے۔ تو اس منافق نے جو بظاہر مسلمان تھا، حضور علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا، نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانا، تو وہ مسلمان کیسا؟ پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس لے کر آئے اس یہودی کو کہ ہم ابو بکر سے فیصلہ کروائیں گے، تو اس یہودی نے کہا کہ ہم نبی پاک سے فیصلہ کروا چکے ہیں، یہ زبردستی آپ کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، نہ مانا وہ منافق، کہا کہ ہم عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ چلو بھائی، اپنی موت کو دعوت دی اس نے، حضرت عمر کے پاس گیا، اور اس یہودی نے کہا کہ حضور پہلے ہم نبی پاک کے پاس گئے، تمہارے نبی کے پاس گئے، پھر ابو بکر کے پاس گئے، ان دونوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ زبردستی مجھے آپ کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ کہا کہ ابھی ٹھہرو، میں فیصلہ کرا دیتا ہوں۔ آپ تلوار نکال کر لائے اور اس کی گردن اڑا دی۔ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہی ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید۔ جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا، یہ مدینے میں منافقوں کا سردار تھا، اور مدینے میں جتنے بھی صحابہ کرام کے ساتھ جنگیں ہوئی اس میں یہ پیچھے سے کافروں کا سپورٹر تھا۔ تو جب یہ مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی نہ جائیں، نہ اس کی آپ نماز جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر جائیں۔ بعد میں قرآن کی آیت کا یہ حصہ بن گیا، جو رائے حضرت عمر نے دی تھی وہی آیت مبارکہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کا حصہ بنی۔ منافقوں کے پاس نہ آپ کھڑے ہوئیے گا، نہ ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیے گا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا یہ بنیادی حصہ تھا کہ اللہ کے رسول کے دوستوں سے دوستی اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی۔